اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش، جسے آپ کئی برس سے اپنے پسندیدہ مذہبی چینل ARYQTV پہ اس ذرائع ناچیز کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں، ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ صنف نازک کو دین اسلام کی بنیادی تجلیات سے منور کیا جائے، آپ کے گھروں تک شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو پہنچایا جا سکے۔ جناب، ہم گزشتہ کئی سلسلوں سے یا کئی ایپیسوڈ سے بات کر رہے ہیں حقوق پر، یعنی رائٹس پہ۔ دین اسلام وہ واحد ابدی مکمل اور جامع دین ہے کہ جو فطرت کے عین مطابق ہے۔ جب دین فطرت ہے تو یقیناً کوئی پہلو، کوئی اسپیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ شریعت مطہرہ نے مکمل اور جامع تعلیمات ہمیں مہیا نہ کی ہوں۔ یعنی ہمارے پاس ایک ایسا پیارا دین ہے کہ جو سب کے حقوق کی بات کرتا ہے، یعنی ہر ذی روح کو اس کے بڑے وقار کے ساتھ جناب حقوق یہاں ملتے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارا کیا حق ہے۔ اور جناب، جب بات ہوئی ہمارے حق کی تو جناب تمام مخلوقات کے ساتھ ساتھ یہ پیارا ابدی دین ہمارے حق کی بھی بات کرتا ہے۔ اور ہم نے کل اس حوالے سے پروگرام کیا الحمدللہ، حق النفس کیا ہے، اپنی ذات کے ہم پہ کیا حقوق ہیں، یعنی دیر تک اسٹڈی کرنا یا کام 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 اور بس کام کرنا، اپنے آرام کا خیال نہ رکھنا، یا پھر غذا کے حوالے سے کل ہم نے بات کی کہ بہت زیادہ کہیں کمی پائی جا رہی ہے تو کہیں ایسا ہے کہ کھانا دیکھ کے ہاتھ نہیں رک رہا، تو جناب وہاں بھی اعتدال کی راہ، بلکہ ہر معاملے میں دین اعتدال کی راہ اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو جناب ہم بھی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ دین سیکھا جائے احسن انداز میں اور دین کی پریکٹس کو عمل میں لایا جائے۔ ہم بات کر رہے ہیں اپنی ذات کے حقوق کے تعلق سے۔ کچھ مزید سوالات آج میرے پاس موجود ہیں ماشاءاللہ۔ جو سوالات آپ کے اذہان کے نقشوں پہ ابھریں وہ آپ ان نمبرز پہ جو اپنی ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہے ہیں ہم سے رابطہ کیجئے، کانٹیکٹ کیجئے، ڈائل کیجئے، اور مفتی صاحب کے حضور میں وہ تمام سوالات لے کے جاؤں گی۔ لیکن اس سے قبل وہ عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ کہ جو ہماری رہنمائی آج فرمائیں گی۔ ماشاءاللہ پہلی مہمان اسکالر جداگانہ انداز تکلم ہے اور سیر حاصل گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ افق مزمل کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، بہت شکریہ، اور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ کل بھی حق النفس کے تعلق سے ہماری بڑی اچھی گفتگو رہی اور آج بھی موجود ہیں، اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، اور عالمہ رابعہ خان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابعہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ کل بڑی اچھی گفتگو رہی، مفتی صاحب نے بہت اچھا سمجھایا، آپ سے بڑی اچھی بات ہوئی، آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جناب ہماری خوش نصیبی ہے کہ کہیں اگر کمی رہ جاتی ہے، کوئی پہلو ایسا رہ جاتا ہے کہ جس پہ بات نہیں ہوئی یا بات ہوئی تو لیکن وہ شاید ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ اور ایک انفرادی اس کا جو پہلو جو شاید ہم جس نگاہ سے نہیں دیکھ پائیں، حضرت اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جامع آپ کی نگاہ ہوتی ہے تمام مسائل پہ اور مکمل گرفت آپ رکھتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں۔ ہم سلامت کرتے ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودہم کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیل سلامت رکھے۔ عالمات میں آپ کی سمتاؤں گی، اور عالمہ افق مزمل سلسلہ جو سوالات کا ہے وہ آپ سے شروع کرتے ہیں، اوپن کرتے ہیں۔ اور کل جناب ہم نے بات کی کہ اپنی ذات کا بھی ہم پہ حق ہے، اور اوور ٹائم لگانا، بہت زیادہ کوئی بھی کام کرنا، وہ چاہے امور خانہ داری ہوں، وہ چاہے اگر ٹیچرز بہنیں ہیں یا دیگر آفس
جو جاتی ہیں آفس گوئنگ ہیں، ورکنگ لیڈیز ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے بات کی، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ جو بہنیں بہت زیادہ اسٹڈی کرتی ہیں، 16 18 گھنٹے پڑھ رہی ہیں اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہی، ان کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ بہرحال ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بات کل ہم نے کی، میں اس لیے اس کو سمرائز کر رہی ہوں کہ پھر آج ہی ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ جان لیں۔ اور پھر ایسا بھی ہے کہ کچھ بہنیں ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہیں اور پھر وہ کچھ ایسے یعنی سگریٹ، پان، چھالیاں اس طرف بھی چلی جاتی ہیں۔ تو کل ہم نے یہ بات کی کہ جناب دلوں کا اور دماغ کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آج ہم جو بات آگے بڑھا رہے ہیں وہ یہ کہ کسی ایسے کام میں انوالو ہونا کہ جہاں ذلت اٹھانی پڑے یا اٹھانا پڑے، یقیناً حق نفس کے خلاف ہے۔ اب کیا شرعی حکم ہوگا، کیا شریعت کے احکام ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہماری بات ہوئی کہ دین وہ پیارا مذہب ہے کہ جو ہم سے زیادہ ہمارے حقوق کا خیال رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بعض اوقات کوئی چیز ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ہمارا حق بن رہی ہے، لیکن شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ دس از یور رائٹ، یہ آپ کا حق ہے اور آپ اس کو وصول کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے مقامات پر جہاں پر ہمیں خود اپنے لیے نالج نہیں ہوتی، ہم اپنے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہوتے، شریعت ہمارے حق کو بیان کر رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اسی کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ شریعت ہمیں جہاں پر یہ کہتی ہے کہ اپنے جان اور مال کی حفاظت آپ کے اوپر لازم ہے، اسی طریقے سے اپنی عزت اور اپنے آبرو، اپنے وقار کو قائم رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے ہمارا وقار، ہماری عزت مجروح ہو جائے، ہماری عزت ذلت میں تبدیل ہو جائے، یہ سارے کام شریعت نے ہم پر ناجائز قرار دیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو بلا عذر شرعی مقام ذلت پر پیش کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ وہ پیارے آقا علیہ السلام کے امتی ہونے کا حق ہی نہیں رکھتا کہ جو اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہو اور ایسے کاموں میں انوالو رہتا ہو جان بوجھ کر کے جس کی وجہ سے ذلت اٹھانے کا اندیشہ ہو۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کا ہمیں یہ طرز عمل ملتا ہے کہ آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من القلۃ والذلۃ والفقر، کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں کن چیزوں سے؟ فقر سے یعنی کہ کمی اور تنگی سے، قلت سے اور ذلت سے۔ تو ان چیزوں سے پیارا آقا علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے اور یہ تعلیم امت کے لیے دعا ہمیں بیان فرمائی گئی تاکہ ہم بھی یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کریں۔ اب خود کو ذلت پر پیش کرنے کے کیا کیا مقامات ہو سکتے ہیں، اس کی کچھ مثالیں یہ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی جاب کرنا، کوئی ایسی نوکری کرنا کہ جس کے اندر انسان بار بار ذلیل و خوار ہو رہا ہو، یا پھر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ آج نہیں تو کل میں نے ذلت پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ بالفرض کوئی ایسی کمپنی میں جاب کرتا ہے جہاں پر رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، اب خاندان میں کسی کو پتہ چل گیا، یا پھر اگر اس پر کوئی کیس ہو گیا اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دم پتہ چل گیا پولیس کو کہ یہاں پر یہ معاملات ہو رہے ہیں اور اس کو پکڑ لیا گیا، گرفتار ہو گیا، خاندان میں پتہ چل گیا کہ ان کو جیل ہو گئی ہے، تو یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنی ذلت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اداروں میں بچوں کو جو نقل کروائی جاتی ہے، اساتذہ معذرت کے ساتھ وہ اساتذہ کہ جو چند روپیوں کے لیے بچوں کا بھی مستقبل خراب کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ذلت پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بچہ اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کو اگر وہ پیسے دیتا ہے کہ آپ مجھے چیٹنگ کروائیں، اور اساتذہ بھی اگر اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور پھر اگر دونوں پکڑے جاتے ہیں تو دونوں کے لیے ذلت کا معاملہ ہے۔ تو کسی بھی ایسے معاملے میں انوالو ہونا، یہ تو میں نے ایک دو امثلہ بیان کی، تو اندازہ لگا لیں ہمارے معاشرے میں ایسی کتنی ساری جابس ہیں کہ جن میں لوگ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل ہم نے پکڑے جانا ہے۔ کوئی بھی غیر قانونی کام کرنا کہ جو ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ہو، اور یہ جاننے کے باوجود اس کے اندر لوگوں کو انوالو کرنا، اس کے اندر باقاعدہ گروپنگ کرنا، گینگ بنا کر وہ کام کرنا، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کل آج نہیں تو کل ہم پکڑے جائیں گے تو سارے کے سارے بے عزت ہوں گے، تو اس معاملے کے اندر خود کو ڈالنا یہ شرعی طور پہ بالکل ناجائز ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جتنا اپنی عزت کی حفاظت کا ہمیں ذمہ دیا گیا، اتنا ہی دوسرے مسلمانوں کی عزت کو محفوظ کرنے کا ذمہ بھی ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے حدیثوں میں سنا ہے کہ ایک کامل مسلمان وہی ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ ہو۔ تو کامل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کوئی طرز عمل نہ ہی ایسا ہو کہ جس سے ہماری اپنی عزت خراب ہو اور نہ ہی سامنے والے کسی مسلمان کی عزت ہماری وجہ سے خراب ہو رہی ہو۔ تو چلتے پھرتے کسی مقام پر کسی کی بے عزتی کر دینا، جیسے اگر کوئی باس ہے تو اپنے امپلائی کی بے عزتی کر دینا، سب کے سامنے اس کو تحقیر آمیز جملے کہنا کہ جس سے وہ ڈیگریڈ ہو رہا ہو، یا اگر ہم خواتین ہیں، ہمارے گھروں میں ماسیاں کام کرتی ہیں، میڈز ہوتی ہیں، تو ان کو اس طرح کے جملے کہنا کہ جس سے وہ فیل کریں کہ وہ حقیر ایک درجے میں ہے اور ہم خود کو بڑا ثابت کر رہے ہوں، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ بھی انسان ہے، وہ ہماری مدد کر رہی ہوتی ہے تو ان کو بالکل حقیر نہ سمجھا جائے،
بلکہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ یہ اگر ہمارے گھر کے کام کرتی ہیں تو ان کو ماسی کہنے کی عادت کبھی نہ ڈالیں. یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو سکھائیں کہ ان کو آنٹی یا باجی کہنا ہے, اور ان کو یہ نہ بتائیں کہ یہ ہمارے گھر کے کام کرتی ہیں, بلکہ ان کو عزت دیں, ان کو بتائیں کہ یہ ہماری صفائی میں ہماری مدد کر رہی ہیں, یہ ہمارے مددگار ہیں. تو تربیت کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ سب کے سامنے کسی کو ڈیگریڈ کریں گے, اس کی عزت خراب کریں گے, تو کل کو ایسا ہوگا کہ آپ کا بچہ بھی آپ کو دیکھ کے یہ چیز سیکھے گا. تو بالکل یہ سیکھنے والے پہلو ہیں, ان کو یاد رکھیں. اپنے ہاتھ سے اپنے مسلمان کی عزت نہ خراب کریں اور نہ ہی اپنی عزت پر کوئی حرف آنے دے. اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت جواب آپ کی طرف سے آیا. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں. جی میرا ابھی یاسمین بول رہی ہوں لاہور سے. یاسمین, خوش آمدید بہن. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میرا ابھی میں نے پچھلے ہفتے سوال کیا تھا, تو جب مفتی صاحب نے مجھے جواب دیا تھا کہ اگر اپنے لیے پڑھ کے رکھتے ہیں جی تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی میرا خزانہ خالی. اب نیتا بھی میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ دیکھیں جو بندہ فوت ہو جاتا ہے, لوگ ساری رات بیٹھ کے نا چائے پی لیتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لیکن کوئی پڑھ کے نہیں دیتا. اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا کیونکہ میرے ہسبینڈ تھا تو وہ میں نے دیکھا, میری والدہ فوت ہوئی میں نے دیکھا, میرا بیٹا فوت ہوا میں نے یہ چیز دیکھی. اس لیے میں نے اس سوال, اب جو میرا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا نا الیکٹریشین تھا, وہ لوگوں کی چیزیں لے کے رکھ لیتا تھا, ایڈوانس بھی لے کے رکھ لیتا تھا. 18 سپارے بھی میں نے اس کو حفظ کروائے ہوئے تھے, تو پورا قرآن نہیں کر سکا وہ, کیونکہ نا عالم آپس میں لڑ پڑے تھے تو وہ بچہ پھر بھی دگ گیا تھا, وہ نہیں پورا کر پایا تھا. چھوٹی عمر میں چلے گئے آپ کے بیٹے؟ چھوٹی عمر میں چلے گئے؟ میرے بیٹا 22 سال کا تھا, اس نے 18 سپارے حفظ کیے تھے, پورا قرآن حفظ نکال پایا تھا کہ جو اس کے. جی یاسمین, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, اور آپ کے سوال بھی میں پوچھ بھی لیتی ہوں, بلکہ ابھی مفتی صاحب بھی آپ کے لیے دعا کریں گے, ہماری بہنیں بھی کریں گی. ایک اور کالر شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بات کیجئے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اسلام آباد واقعہ سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 سوال ہیں. جی سوال کیجئے. جی میرے 2 سوال ہیں. جی اور میرے 2 سوال یہ ہیں کہ پہلا یہ کہ جس طرح سے جوائنٹ فیملی میں اب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہویں کام نہیں کرنا چاہتی ساس کے لیے. جی اور وہ کہتی ہیں کہ جی اس میں ہمارے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی, تو اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا گائیڈنس دیجیے گا. اور دوسری چیز اسی سے بالکل ریلیٹڈ ہے کہ جب ہم بہو کی حیثیت سے گھر میں ہوتے ہیں اور بعض ان لاز وہاں پر ہمیں ویلیویبل نہیں کر رہے ہوتے, اور کسی بھی ریلیشن میں جو اس کو ایڈجسٹ ہونے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہوتا, تو اس حوالے سے پلیز گائیڈنس مجھے دیجیے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. بات کیجئے بہن, آپ آن ایئر ہیں. دین اور خواتین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن, کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. میم میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا پارلر بنانا یا پارلر کی کمائی حرام ہے؟ خطرناک سوال ہے یہ, پارلر کی کمائی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ایک کال کی. اور اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین, ندا نسیم کاظمی کے ساتھ, اپنی پسندیدہ عالمات کے ساتھ, مفتی صاحب کے ساتھ, شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی. درود پڑھتے رہیے. ابھی حاضر ہوتے ہیں. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرات, آج ہم بات کر رہے ہیں جناب حق النفس کے تعلق سے. اپنی ذات کے ہم پہ کیا حقوق ہیں. ہمارے ساتھ عالمات موجود ہیں, اور عالمہ رابعہ خان, میں آپ کی سمجھاؤں گی. بات ہوئی بریک سے قبل, عالمہ افق مزمل ہمیں بتا رہی تھیں کہ ایسی جگہ, کسی ایسے کام میں انوالو ہونا کہ جہاں پہ ذلت اٹھانی پڑے, وہاں جو ہے وہ شریعت کیا حق نفس ہمیں سمجھا رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک اور, یعنی اسی سے میں اس کو ریلیٹ کرتی ہوں سوال کو, کہ ایک ایسی جگہ اپنے آپ کو انگیج کر دینا, کوئی بھی وجہ ہے کہ جہاں بدنامی کا اندیشہ ہو. اب کیا حکم شرع ہوگا اس کال کے بعد؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمیرہ, آپ کا سوال مجھے بالکل یاد ہے اور آج بالکل شامل کروں گی انشاءاللہ. چلیے, میں نے ایک سوال کرنا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ مغرب کی تیسری رکعت میں اگر کوئی
تکبیر لگا کر دعائے قنوت پڑھ لیں غلطی سے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اس میں کس حوالے سے اپنی ذات کو پہچان کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی پہچان کے حوالے سے؟ اور دوسرا آخری سوال یہ ہے کہ مخالفت نفس جائز امور میں کس حد تک کرنی ہوگی؟ کہتے ہیں کہ ہر جائز امور کے حوالے سے بھی مخالفت نفس کرنی ہوتی ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، ایسی جگہ انگیج کر لینا جہاں بدنامی کا اندیشہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شریعت مطہرہ نے جس طرح اپنی جان مال کی ہمیں حفاظت کی جو ہے وہ تربیت عطا فرمائی ہے، اسی طرح عزت و آبرو کی بھی تربیت عطا فرمائی ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، چاہے وہ خود کی ہو یا دوسرے کی ہو. لیکن اگر ہم اس جواب کا تھوڑا سا دائرہ کار وسیع کریں تو اس میں نہ صرف شرعی اعتبار سے آپ بدنامی پہ پیش ہو رہے ہیں، بلکہ معاشرتی عرفی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے یا پھر اخلاقی اعتبار سے بھی ہر اس کام سے اعراض کرنا شریعت کی طرف سے آپ کے اوپر لازم ہے جس سے آپ خود کو مقام ذلت پر یا مقام تہمت پر پیش کر رہے ہوں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ ہرگز مقام تہمت پر یا تہمت والی جگہوں پر وقوف نہیں کرتا. اسی طرح ہر اس چیز سے بچنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا ہے جس سے بعد میں ہمیں معذرت کرنی پڑے، یا ہر اس چیز سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے جس سے ہمارے کان گناہ گار ہوں. اس طرح کی روایتیں جو ملتی ہیں ہمیں ہماری شریعت مطہرہ میں، وہ ہمیں واضح طور پہ اس بات کی تعلیم عطا فرماتی ہیں کہ ہمیں کیسے ان سب چیزوں سے اعراض کرنا ہے جو ہمیں مقام تہمت پر یا بدنامی کا باعث بنتی ہوں. جیسے ہم کل ہی بات کر رہے تھے کہ خواتین سگریٹس پیتی ہیں، یا آج کل اپر کلاس کی جو ہیں وہ اپر کلاس کو اگر کلاسز کو ہٹا دیں نارملی ہی دیکھا گیا ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں جو ہے وہ آج کل نشے طرح طرح کے اسٹوڈنٹس انوالو ہو گئے، چاہے وہ فیمیلز ہوں یا وہ میلز ہوں. اس سے اب کوئی تخصیص نہیں ہماری سوسائٹی میں رہی. بعض لوگ اس کو سٹیٹس سمبل بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ شو بھی تو کرنا ہے نا کہ ہم کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. نہیں، یہ کیا سوچ بن گئی شریعت کے لیے؟ دیکھیں جیسا کہ ہر فرد عام ہو یا خاص ہو، شریعت کی نظر میں وہ ایک ہی فرد ہے. شریعت نے کوئی ایسی ویلیوز نہیں بنائی. ہاں یہ لوگوں کا طرز عمل ضرور ہے، لیکن جب دین اسلام تعلیم دیتا ہے تو وہ ہر کسی کے لیے، چاہے اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہو، چاہے وہ کسی سے مانگ کر پورا کر رہا ہو یا چاہے وہ خود کے اپنے پیسوں پہ کام کر رہا ہو، جو بھی ایسا کام جو ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہو، جیسے زنا ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے اور یہ بہت نارملائز کر دیا گیا ہے. لڑکا لڑکی بے تکلف آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. اسی طرح نشہ آور چیزوں کا استعمال، چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہو، کالجز میں ہو، بچیاں چھوٹی سی ایج میں انوالو ہو جاتی ہیں اور پھر چھوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی ادارے سے ایسے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی جگہ جہاں جیسے کچھ ایسے کیفیز یا کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو بالکل معیوب سمجھی جاتی ہیں جہاں پہ جانا، اور ایک اچھی فیملیز تو کبھی بھی وہاں پہ جانے کا الاؤ نہیں کرتے اپنے بچوں کو. تو کچھ بچوں کو اپر کلاس سے میچ کرنے کا شوق اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ان کے دیکھا دیکھی میں وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں. تو اپر کلاس ہو یا لوور کلاس ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اسے اپنی آخرت سوچنی ہے، کیونکہ جس کے پاس زیادہ مال ہے پھر وہ جواب دے بھی اس کے غلط استعمال پہ اتنا ہی ہوگا. تو اور اگر لوور کلاس سے وہ سوچے ہمارے پاس مال نہیں، تو ان کو بھی اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ان کے بچے دوسروں کی دیکھا دیکھی میں ان چیزوں میں انوالو ہو رہے ہیں، خاص طور پہ بچیاں. اور اسی سے ایک سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہی بچی کل کو ایک ماں بھی ہے، وہ ایک بیٹی بھی ہے، ایک بہن بھی ہے، وہ ایک پوری درس گاہ ہے آنے والی نسل کی. تو آپ نے اس لیے بہت سختی سے، چونکہ یہ پروگرام دین اور خواتین ہے، تو اس میں خاص طور پہ آپ نے اس بات کو فوکس کرنا ہے کہ بچیوں کو ہم نے کیا ایسے امور سے اختیار کروانے اور کن سے بچانا ہے کہ ان کی تربیت میں اس بات کا جو ہے وہ جیسا کہ نا ڈینٹ پڑ جاتا ہے کہ بھئی بچہ سدھر نہیں سکتا. یعنی یہ ذہن سازی ہمیں بالکل، یعنی رائٹ فرام دی بگننگ شروع سے لے کے چلنا ہے نا ان کو، شروع سے لے کر چلنا ہے تاکہ آگے جا کر بھی وہ اچھی تربیت اور اچھی درس گاہ اپنے بچوں کو پرووائڈ کر سکیں. تو جیسا کہ ہماری شریعت میں اس بات کی تعلیم موجود ہے کہ ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہے جو مقام ذلت پہ پیش کر رہی ہو، انگیج ہونے سے بھی بچنا ہے، اور اس کے گزرنا، اس مقام پہ خود کو جائیں ہی نہ، پیش ہی نہ کریں کہ آپ کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی آپ کی وابستگی پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی بچیوں کو اپنے امان میں رکھے اور ان تمام شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین، اللہم آمین. ماشاء اللہ. یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جنوبی وزیرستان سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 سوال ہیں. جی بہن ماشاء اللہ. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر بندہ تہجد کے جو نوافل ہوتے ہیں اگر بندہ ہفتے میں 2 بار یا 3 بار پڑھ لے اور اس سے قضا ہو جائے تو کیا پھر بھی ثواب ملتا ہے یا ڈیلی پڑھنا چاہیے؟
ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال جی میرا یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے اور وہ اس رشتے کے لیے استخارہ کرے کہ یا اللہ یہ رشتہ میری قسمت میں ہوگا یا نہیں، اور اس کو رزلٹ اچھا مل جائے، تو کیا وہ بندہ اسی رشتے کی امید کے لیے بیٹھ جائے کہ وہ رشتہ اس کے لیے آ جائے گا یا نہیں، یعنی اس کو اس کے ساتھ قسمت لکھ جائے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں. مفتی صاحب میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور دونوں بہنوں نے، دونوں عالمات نے، اسکالرز نے جو بات کی ہے کہ جہاں پہ ذلت کا اندیشہ ہو، بدنامی کا اندیشہ ہو، ان مقامات پہ جانے سے خصوصی طور پہ بچیوں کو، بہنوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو کتنا بچنا ہے، اور ان کی مائیں جو ہیں وہ کس طرح ان کی ذہن سازی کریں، کس طرح تربیت کریں کہ بیٹا اگر تم کسی ایسی یونیورسٹی میں، کسی ایسی درسگاہ میں، کسی ایسے کالج میں، یا کسی ایسے آفس میں کہیں بھی جا رہی ہو کہ جہاں پہ کہیں ایسی کوئی بدنامی کے معاملے کا انگیج ہونے کا اس میں اندیشہ بھی ہے، تو کس طرح وہ اپنے آپ کو بچا کے اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. جو چیزیں ہمارے فرائض میں شامل ہیں، یعنی ہمارے حقوق ہیں اور در حقیقت ہم نے ان کی رعایت کرنی ہے تو یہ ہمارا فرض بن جائیں گی. جو چیزیں ہمارے فرائض میں شامل ہیں ان میں سے ایک اپنی آبرو کی حفاظت بھی ہے. اپنی آبرو کی حفاظت کرنا بھی ہم پر فرض ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے تہمت کی جگہ پر جانے سے بھی. اور وہ بڑا ہی مشہور ایک مقولہ ہے، اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو. اس کو عام طور پر حدیث کہہ کر بیان کیا جاتا ہے. یہ بطور حدیث تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ ثابت نہیں، منوان یہ ورڈنگ تو موجود نہیں ہے، لیکن کئی دیگر احادیث ایسی موجود ہیں جس سے اس جملے کی تائید ہوتی ہے. اس کے ہم معنی کئی اقوال ضرور موجود ہیں. اچھا. جس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کرنی ہے. جیسا کہ فرمایا کہ فمن اتقى الشبہات وَاسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جس نے شبہات سے بچاؤ اختیار کیا تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا اور اپنی آبرو کو، اپنی عزت کو بچا لیا. اب یہاں یہ لدین ہی کے ساتھ آگے ولی ارد ہی جو فرمایا نا، یہ ارد ہی کو بطور خاص مینشن کیا جا رہا ہے کہ یعنی جس طرح ہم نے اپنے دین کو بچانا ہے تو اسی طرح ہم نے اپنی عزت کو بھی بچانا ہے. یہ ایک الگ سے اس کو مینشن کیا گیا ہے، تو یہ ایک الگ مستقل رسپانسبلٹی ہے ہماری، ہم نے بچانا ہے. اور خود جب ہم طرز عمل دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا، صحابیات کا، تابعین کا، تابعیات کا، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، ازواج مطہرات کا، تو وہاں بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کس طرح چیزوں کی رعایت کی جاتی تھی. مثلا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ خواتین جو ہے وہ سلام جماعت میں چونکہ اس وقت شامل ہوتی تھیں، حکم تھا مسجد کے اندر آنے کا، وہ پیچھے، اس میں بھی پیچھے ان کو کھڑا ہونے کا حکم تھا، اسی وجہ سے پردے کی رعایت کی وجہ سے کہ وہ پیچھے ہوں گی صف میں، ان کی الگ صف ہوتی تھی. اس کے باوجود جب سلام پھیرا جاتا تھا تو وہ فوراً کھڑی ہو جاتی تھی اور کھڑی ہو کے چلی جاتی تھی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر توقف اختیار فرماتے تھے تاکہ آپ کی وجہ سے باقی مرد بھی بیٹھے رہیں، اور جس وقت نکلیں باہر تو مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط نہ ہو. سبحان اللہ. یعنی وہ جو مسجد ہے اور وہ جماعت اور نماز کی جگہ اور عبادت کی جگہ اور وہ سادہ معاشرہ، سادہ ماحول کہ جہاں آج کل کی طرح کی خرابیاں نہیں تھیں، اس کے باوجود وہاں اتنی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے. تو اب ہمیں کتنی رعایت ملحوظ رکھنی چاہیے، ہر ذی شعور اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. اور جب موضع عبادت میں کہ جہاں کی حاضری کا حکم تھا وہاں پر اس طرح کی رعایت ملحوظ رکھی جا رہی ہے تو دیگر جگہ جو ہیں جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے ہی نہیں تو وہاں کتنی زیادہ رعایت ہونی چاہیے، یہ بھی ہر ذی شعور بخوبی سمجھ سکتا ہے. الگ سے اسے کوئی واضح کرنے کی حاجت نہیں. یعنی یہ ایسی چیز ہے اتنی یہ وہ انڈرسٹوڈ ہے، اتنی بدیہی ہے کہ ہمیں اس پہ الگ سے بات نہ بھی کریں تو ہر بندے کو یہ انڈرسٹوڈ ہے، ہر بندہ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے. اسی طرح جو سکولز ہو گئے، کالجز ہو گئے، یونیورسٹیز ہوں یا دفاتر ہوں، جہاں بھی اس طرح کے چیزیں ہیں، تعلیم و تربیت کے ادارے ہوں یا دیگر کام کاج کے ادارے ہوں، جہاں پر بامر مجبوری ہماری بچیاں جاتی ہیں تو وہاں پر انہیں بہرحال اپنی ہر چیز کی رعایت، اپنی عزت کی حفاظت اور بے جا اختلاط سے بچنا اور حتی الامکان اپنے آپ کو بھی بچانا اور دوسروں کو بھی بچانا، یہ خود اپنی جو ویلیوز ہیں، اپنے جو ایتھکس ہیں، مورل ویلیوز، اخلاقی اقدار، اسے ملحوظ رکھنا چاہیے. اور یہ ماؤں کو بالخصوص بچپن سے ہی تربیت دینی چاہیے
اور ایسے میں جو ہے وہ ماں یا باپ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، ویسے دونوں میں سے کوئی ایک فریق ایسا کردار ادا نہ کرے کہ جیسے بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ بچی ہے اگر ماں سمجھانے جا رہی ہے تو ابا کہہ رہے ہیں کہ نہیں بچی ہے کوئی نہیں ہے میری لاڈلی ہے، اور اگر ابا سمجھانے جا رہا ہے تو ماں جو ہے شیلٹر دے رہی ہے. تو اس طرح کے شیلٹر جو ہے وہ بچوں کو دینے یہ نقصان دہ ہوتے ہیں، بعد میں اس کے بڑے خراب نتائج نکلتے ہیں. تو شروع سے ہی جو ہے وہ بچوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنی بھی آبرو کی حفاظت کریں، ان کی بھی آبرو کی حفاظت کریں. ماشاءاللہ زبردست میسیجز مفتی صاحب آپ کی جانب سے ہمیشہ کی طرح. اس وقت ہم ایک بریک شامل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، اور بہت حساس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. اپنی ذات کا کون کون سا حق ہے کہ جسے ہمیں سمجھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے حق النفس کے تعلق سے، یعنی اپنی ذات کے ہم پہ کیا حقوق ہیں، اور آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں. عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں آن بی پر براہ راست. شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب ہمارے لیے رہنمائی فرما رہے ہیں. آپ کی سمت آؤں گی عالمہ افق مزمل. کسی ایسی جگہ یا ایسے ادارے کے ساتھ منسلک ہونا، باؤنڈ ہو جانا، کانٹریکٹ کر لینا کہ جہاں اپنے پرسنل رائٹس ڈراپ کرنے پڑیں. ایسا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے چونکہ میں بات کر رہی ہوں، کہ وہاں کچھ یعنی ان کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اب گھر دیکھنا ہے یا وہ بریڈ ارننگ کی وجہ سے. تو اب ایسے معاملات کے جناب آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، یا خواتین کو کچھ ایسے خاص لباس پہننے پڑتے ہیں کہ جس کے لیے یعنی شریعت ان کو منع کر رہی ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ رب العزت نے جہاں اطاعت کا حکم دیا وہاں فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. مزید فرمایا واولی الامر منکم، تم میں سے جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کی بات آئی تو مطلقاً اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے. یعنی جب اللہ اور رسول کا کوئی حکم آئے گا تو ہمیں چوں چرا یا اعتراض کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اسے ماننا ہے اینی ہاؤ، انکنڈیشنلی ماننا ہے. اور جب اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کا حکم آئے گا، والدین کا حکم ہو گیا، اپنے سے بڑے کا کسی کا حکم ہو گیا، باس کا حکم ہو گیا، اب وہاں پر کیٹیگرائز شروع کریں گے ہم کہ اگر وہاں پر وہ حکم اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور اگر وہ حکم اللہ کے اور شریعت کے حکم سے نہیں ٹکراتا، دونوں میں موافقت پیدا ہو سکتی ہے، تو پھر ہم ان کے حکم کو بھی مانیں گے. اچھا، اب یہاں پر جو جابس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر جاب میں جو حکم دینے والے ہیں وہ باس ہوتے ہیں یا وہ جو وہاں کے بڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر وہ دے رہے ہیں برائی کا اور گناہ کا حکم. ایک طرف مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس جاب کے لیے جھوٹ کہنا ہے، اور ایک طرف اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ جھوٹ بولنا ناجائز ہے، جھوٹ بولنے والا جہنمی ہے، وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا. تو اب ایسی صورت میں ان کے حکم کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کے حکم کو فوقیت حاصل ہوگی اور جھوٹ نہیں بولا جائے گا، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فوقیت حاصل ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ انما الطاعۃ، کہ اطاعت جو ہے وہ فی المعروف، نیکی کے کاموں میں ہے فقط، برائی کے کاموں میں آپ کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی بڑا منصب میں کیوں نہ ہو، آپ سے چاہے شوہر ہو چاہے والدین ہو، وہ بڑا اگر برائی کا حکم دیتے ہیں تو پھر آپ ان کی بات نہیں مانیں گی. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یعنی مخلوق کی ایسی اطاعت کرنا کہ جس میں خالق کی نافرمانی شامل ہو جائے وہ کام نہیں کیا جائے گا. لہٰذا اگر ایسی کوئی جاب ہے تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ آپ اس کو اویل ہی نہ کریں، اور اگر کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہو کہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہو، جیسے وہ کہتے ہیں حجاب نہ کریں بالفرض، سر کور کرنے کا بھی منع کرتے ہیں خواتین کو، تو ایسی جاب کے لیے اولاً آپ وہاں پر ریکویسٹ کریں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریکویسٹ کرنے سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حجاب کرتی ہیں، یہ خاتون پردہ کرتی ہیں، تو وہ مان لیتے ہیں بات کو. پردہ حجاب کے علاوہ بعض تو ڈریسز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لباس ہی جو ہے، اب دیکھیں بعض جاب تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی کنڈیشن ہی ایسی ہے ڈریس ہے، اب وہ ادارہ منع ہی نہیں کر سکتا، وہ کہے گا کہ اس جاب کے لیے آپ کو یہ تو کرنا ہے، تو آپ کوئی اور جاب ڈھونڈ لیں. بالکل آپ نے حجاب نہیں چھوڑنا، آپ نے وہ جاب چھوڑ دینی ہے، یا چھوڑنا کیا آپ نے کسی کوئی اور آپشن پہ جانا ہے. بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ خواتین سمجھتی ہیں کہ یہی جاب ہے بس، اب ہمیں کہیں جاب ملے گی ہی نہیں. تو وہ کیونکہ بات ہے کہ یہ چیز شیطان دل میں ڈالتا ہے، رزق کا جو ذمہ ہے وہ تو اللہ نے لیا ہے، رزق تو اس نے آپ کو پہنچانا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی نافرمانی کریں اور وہ آپ سے ناراض نہ ہو، بلکہ اللہ کی نافرمانی اور ناراضی والے کاموں سے ہو سکتا ہے کہ آپ مزید دلدل میں چلے جائیں. ہو سکتا ہے
یہ روپیہ آپ کے ہاتھ میں ہو مگر وہ آپ کے کسی کام کا نہ ہو. لیکن اگر آپ نے اللہ کی ذات پر توکل کیا اور اس کی فرما برداری والے کام کیے, نافرمانی کو ترک کیا, تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا, اس میں برکت ہو جائے گی. بظاہر آپ کو لگے گا کہ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا, لیکن اللہ عز و جل اس کو نفع میں تبدیل کرنا جانتا ہے. سبحان اللہ. وہ ذات جو ہے اگر ہم اس کی ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ ہمارے کام آسان کر دیتا ہے. تو دل میں توکل جب تک کامل نہیں ہوگا اس وقت تک انسان ظاہری اسباب کو ڈھونڈتا رہے گا کہ یہ میرا کام بنا دے گا وہ, لیکن دراصل ان سب کو حکم دینے والی ذات اللہ کی ہے, انسان یہ بھول جاتا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی جاب آپ کو کرنا مجبوری لگتی ہے تو دل پر پتھر رکھیں, بالفرض شیطان کو جو ہے وہ بھگائیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ارادہ کرتے ہوئے اس کو بالکل ترک کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے انتظامات کرے گا اور آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. تو بالکل بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس طرح کی جابس کرنا بالکل ناجائز ہے, اور اگر کسی نے اس طرح کی کوئی جاب کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ کر چکے ہیں یا وہ نافرمانی کر چکے ہیں تو بالکل اس پر توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار سچے دل سے کرنا چاہیے. اچھا, بعض لوگ یہ تو ٹھیک ہے, بدنامی کا اندیشہ ہو گیا اور جناب ذلت والے مقام میں بھی نہیں جانا, ایسی جگہ بھی باؤنڈ نہیں ہونا کہ جہاں پہ آپ کو اپنے پرسنل رائٹس ڈراپ کرنا پڑے. رسکی کام کر لیں کہ جہاں خطروں سے کھیل جائیں, کیا کریں جناب, جان کا خطرہ ہے, اسٹنٹس کرنے ہیں آپ کو, کوئی ایسی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہیں پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کو دو کیٹیگرائز کر لیں چیزوں کو, کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کام جو آپ کر رہے ہیں رسکی جو ہے وہ بالکل شوقیہ طور پر کر رہے ہیں یا پھر بہت زیادہ مجبوری کی صورت میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر تو شوقیہ طور پر کیا جا رہا ہے نا تو بالکل منع ہوگا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَهْلُكَةٍ, یعنی کہ کیا, اپنے آپ کو اپنی جان اپنے ہاتھوں کو ہلاکت پہ پیش نہ کرو. اس کا مفہوم جو اس آیت کا ٹرانسلیشنز میں یہ ہے, یعنی کہ مفہوم یہ کہ جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور اس سے بہت ساری تفاسیر ہیں کہ علماء کرام نے اس میں تفاسیر کی جس میں خودکشی کا بھی حکم نکلتا ہے, یا اپنے آپ کو یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاکت میں پیش کرنا, یہ بھی مفہوم نکلتا ہے. اور اس میں ضمناً یہ مفہوم بھی آتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو ہلاکت میں ڈالے یا آپ کو اندیشہ ہو کہ آپ اس سے ہلاک ہو جائیں گے تو آپ نے اس سے اعراض ہی کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو کہ شوقیتاً تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. لیکن اب آ جاتے ہیں اس جگہ پہ کہ ایک شخص کو بہت زیادہ مجبوری ہے اور اس کے پاس کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے, کوئی بھی جسے کہہ لیں کہ چارہ کار نہیں ہے, اور یہی لاسٹ آپشن ہے. تو اس صورت میں بھی اگر وہ اس راستے پہ جا رہا ہے, کیونکہ جو بھی اسٹنٹس مینز ہوتے ہیں وہ بھی تو کسی مقصد کے لیے شوقیتاً نہیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ بامر مجبوری روزگار کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے پاس کوئی ایسی کوالیفیکیشن یہ نہیں ہوتی کہ وہ بہت پرسکون ہو کر کما سکیں, لیکن گھر میں روزی روٹی بھی لے کر جانی ہے اور حلال و طیب بھی کمانا ہے, محنت و مشقت سے بھی کمانا ہے. تو اس صورت میں اگر تو آپ بالکل ان پروفیشنل ہیں تو یہ تو بالکل ایز اٹ از خودکشی ہو گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت پہ پیش کر دیا ہے, کیونکہ آپ پروفیشنلسٹ نہیں ہیں, آپ کو اس میں کوئی مہارت حاصل نہیں ہے کہ کیسے خود کو بچانا ہے. کیونکہ اسٹنٹ مین ایسے نہیں ہوتے کہ اپنے آپ کو جا کر گرا دیا. اگر آپ تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کریں تو وہ باقاعدہ طور پہ ان کو ٹرکس معلوم ہوتی ہیں ایسی کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ایک تاثر ایسا دینا ہے کہ جیسے وہ کوئی ایک بہت خطرناک قسم کا کام کر رہے ہیں, یا سرکس دیکھ لیجیے. بالکل. تو ان کو ایک مہارت حاصل ہوتی ہے, کافی تجربہ کار بھی ہوتے ہیں وہ اس فیلڈ کے. تو اس صورت میں اگر آپ بہت زیادہ بالکل کچھ نہیں آتا آپ کو تو بالکل رسک نہیں لیں گے اس میں اپنی جان کا. اوبویسلی کسی اور آپشن پہ جائیں, محنت کریں, مشقت کریں, اللہ تعالیٰ بالکل بے شمار دے گا, اور بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے اس معاملے میں, کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اس میں. اور جو لاسٹ چیز ہے کہ اگر آپ پروفیشنلسٹ ہیں اور بالکل بہت اچھے سے انجام دے سکتے ہیں اور آپ کے لیے یہ جانی خطرہ نہیں ہے, یعنی آپ کو اس طرح سے سچویشن کو ڈیل کرنا آتا, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے لیے اس کے جواز کا پہلو بھی نکل سکتا ہے اگر علماء کرام اس میں بہتر سمجھے تو. مفتی صاحب, یاسمین بہن نے کال کی تھی, وہ کہتی ہیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ فوت شدگان کے لیے جو آپ نے خود سے پڑھائی کی ہے اس کو بھی آپ ایصال کر سکتی ہیں. ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, ان کے لیے آپ دعا بھی فرما دیجیے گا. وہ الیکٹریشین تھا, تو اب اگر وہاں کوئی قرضے کا معاملہ ہے, کسی سے ایڈوانس کوئی یعنی انہوں نے لے لیا ہے اور اب وہ نہیں ہے اس دنیا میں, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, قرض تو خیر بہرحال ادا کرنا پڑے گا. اگر ان کے پیچھے جو ہے وہ اتنا پیسہ ہے تو اس پیسے سے وہ قرض ادا کریں, نہیں ہے تو جب جو ہے وہ ہو جائے, جمع ہو جائیں اتنے پیسے تو ان کا قرض ادا کریں. صرف جو ہے وہ پڑھائی سے قرض کی تلافی نہیں ہوتی. بلکہ یہ جو حقوق العباد ہیں ان کے بارے میں تو باقاعدہ جو ہے وہ تصریحات موجود ہیں کہ شہید جو ہے جس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے بخشش ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں بھی تصریح موجود ہے, وضاحت موجود ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے, وہ معاف کروانے پڑتے ہیں. یا تو قرض ادا کریں یا پھر جو قرض کھائیں وہ قرض انہیں معاف کر دیں. ٹھیک ہے حضرت. اچھا, ایک بہن نے پوچھا پارلر کی کمائی کیسی ہے؟
پالر میں دیکھیے دو طرح کے کام ہوتے ہیں. پالر میں جائز کام بھی ہوتے ہیں, ناجائز کام بھی ہوتے ہیں. جو جائز زیب و زینت ہے وہ جائز زیب و زینت پالر کے اندر کرنا جائز ہے, اس کی کمائی بھی جائز ہے. اور جو ناجائز کام ہے جیسے جو ہے وہ ناجائز انداز پہ بھویں بنوانا, آئی بروز بنوانا, یا جو ہے وہ مردوں کا خواتین کے پالر میں کام کرنا, خواتین کا غیر محرموں سے وہ یہ کام کروانا, یا موزے ستر وغیرہ یہ ویکس کروانا خواتین کا خواتین سے, یہ ناجائز کام ہے. اگر یہ کام ہوتے ہیں تو ان کاموں کی کمائی ناجائز ہے اور یہ کام بھی ناجائز ہے. اور جو ان کے علاوہ دیگر جو جائز کام ہے وہ جائز کام پالر میں کیے جا سکتے ہیں اور ان جائز کاموں کی کمائی بھی جائز ہوگی. عمیرہ بہن نے پوچھا مغرب کی تیسری رکعت میں تکبیر لگا کے دعائے قنوت پڑھ لی تو کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا؟ سجدہ صاحب ہوگا. اچھا, تو کہتی ہیں کیونکہ نفس کو انہوں نے اگلے فرض کے اندر تاخیر کی ہے اور فرض میں تاخیر کرنا بھی چونکہ جو ہے یہ واجب کا ترک ہے, اس وجہ سے اس میں سجدہ صاحب. نفس کو پہچانا, اپنے رب کو پہچانا. من عرف نفسہ عرف ربہ, پہلے تو یہ سمجھ لیں یہ بطور حدیث بہت زیادہ مشہور ہے, لیکن محدثین کو اس پہ کافی کلام ہے. یہ کسی بزرگ کا مقولہ ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نہیں. اگرچہ بعض صوفیہ صافیہ اس کو بطور حدیث مانتے ہیں, جیسا کہ شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اگرچہ سندن تو ٹھیک نہیں ہے لیکن کشفن ٹھیک ہے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ اس کا معنی مفہوم صحیح ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان نہ بھی ہو, کسی بزرگ کا ہی مقولہ ہو, تو بہرحال چونکہ کسی بزرگ کا مقولہ ہوتا ہے اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو یہ فرمان بالکل ٹھیک ہے. من عرف نفسہ عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, اپنے رب کو پہچان لیا. مطلب کیا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے, من عرف نفسہ بالجہل عرف ربہ بالعلم, جس نے اپنے نفس کی جہالت کو پہچان لیا, اپنے رب کے عالم ہونے کو پہچان لیا. من عرف نفسہ بالعاجز عرف ربہ بالعزہ, جس نے اپنا عاجز ہونا پہچان لیا, اس نے اپنے رب کا قادر ہونا پہچان لیا. یعنی یہ علی سبیل العداد کلام ہے, بطور ضد کلام ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ ضد ہے خدا کی. تو جو کمیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں, جب ہم نے یہ پہچان لی کہ یہ خامیاں ہیں ہمارے اندر, تو ہم نے یہ پہچان لیا کہ جب یہ کمی اور کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں تو یقیناً ہم مخلوق ہیں, یقیناً ہم محتاج ہیں. تو ہم جس کے محتاج ہیں وہ کون ہے؟ وہ خالق ہے, اور وہ ان کمیوں سے, ان نقائص سے, ان عیوب سے منزہ ہے جو نقائص, جو عیوب ہمارے نفس میں پائے جاتے ہیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. اور دوسرا معنی اس کی دوسری تشریح یہ ہے کہ اپنے نفس سے مراد یہاں روح ہے. تو روح کی معرفت بھی عام انسان کے لیے دشوار ہے. تو جب جس طرح ہم اپنی روح کی حقیقی معرفت حاصل نہیں کر سکتے, تو اسی طرح اپنے رب کی بھی حقیقی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. یعنی جو کن ہے, حقیقت سے مراد کن, ایسی کن کو جاننا, حقیقت کا علی سبیل تفصیل احاطہ کر لینا تمام جوانب سے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اس طرح کی معرفت رکھے. یہ معرفت بالکن ہی جو ہے کہ ہر بالکن اس کی حقیقت کا علی سبیل تفصیل احاطہ کر لینا, یہ اس سے برتر اور بالا ہے وہ, کیونکہ اس صورت میں اس کا محاط ہونا لازم آئے گا, حالانکہ وہ محیط ہے. اس نے سب کو گھیرا ہوا ہے, کوئی اس کی ذات کو نہیں گھیر سکتا, نہ اس کی صفات کو گھیر سکتا ہے. اس کی ذات و صفات دونوں کی کن کی اعلیٰ سبیل تفصیل معرفت ممکن نہیں. تو اس مقولے کے ذریعے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح ہماری جان, ہماری روح جو ہے وہ ہم سے نزدیک ترین ہے, جب ہم اسے, اور وہ مخلوق ہے, جب ہم اس کی کن کو حقیقتاً نہیں جان سکتے, اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے, تو اللہ رب العالمین کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے؟ وہ تو وراء الورا ہے. رشتے کے لیے استخارہ کیا, جواب اچھا آ گیا, اسی سے امید لگا وہ اگلے پروگرام کے اندر دیں گے. کافی سارے رہ گئے ہیں وہ, میں نے سوچا یہ کر لوں میں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, عالمات آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. جو سوالات رہ گئے میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کیے جائیں. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے, آپ سب سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.